کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک ہلکی سی روشنی جل رہی تھی جو دیواروں پر عجیب سائے بنا رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی جسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اور یہ اندھیرا کچھ دیر پہلے آنے والے سفیان نے کیا تھا۔ وہ اب واش روم میں تازہ ہو رہا تھا اور نایاب دلہن کا جوڑا جو اب اسے کسی قید کی زنجیر لگ رہا تھا وہ بستر پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خوف تھا۔ ابھی تک منہ اٹھا کے بیٹھی ہے، کپڑے کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ تولیے سے بال رگڑ کر چند قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں نایاب پر جم گئی تھیں، ایسی نگاہیں جن میں نہ محبت تھی نہ نرمی، صرف ایک سردی تھی۔ نفرت جم چکی تھی۔ نایاب کا دل زور سے دھڑکا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ ایک لفظ، جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ نایاب فوراً خاموش ہو گئی۔ تو سفیان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ اب تم کیا بات کرو گی؟ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ اس نے ہلکی طنزیہ ہنسی کے ساتھ آہستہ آہستہ دہرایا تو نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے غلطی کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی وہ سب ہوگا۔ سفیان نے فوراً بات کاٹ دی اور لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ایک جھوٹ کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے؟ وہ چلایا تھا۔ میں بہک گئی تھی۔ جب نایاب نے نظریں جھکا لی تھیں، آنسو ٹپک پڑے، جبکہ سفیان نے اس کی ٹھوڑی انگلی سے اوپر اٹھائی، مگر اسے چھونے میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف کنٹرول تھا۔ تمہیں پتا ہے سب سے بڑی غلطی کیا تھی تمہاری؟ نایاب نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ جو مرضی کرتی میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم نے میری بہن کے ساتھ برا کیا۔ اور اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر اس میں زہر گھلا ہوا تھا، جس سے نایاب کا جسم کانپ گیا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، میں کچھ بھی سزا۔ نایاب کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ سفیان نے ایک سرد ہنسی ہنسی۔ جب میری بہن چیخ رہی تھی، جب اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی، تب تمہیں اپنے بھائی کا خیال آیا تھا؟ وہ نفرت سے بولا، اور نایاب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس روتی رہی۔ سفیان نے اچانک اس کا بازو سختی سے پکڑا اور کہا، سنو۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب کہا، اور ہاں، اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنے بھائی یا کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں ایک لمحے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور ہاں، تمہاری طلاق صرف تمہاری زندگی نہیں برباد کرے گی، بلکہ ثنا اور فہد کا گھر بھی ڈوب جائے گا۔ سفیان نے نایاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور نایاب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے پلیز۔ وہ جیسی بھی تھی، لیکن سفیان سے طلاق کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ میں تو کر سکتا ہوں، اور کروں گا بھی۔ وہ کندھے اچکاتا اسے جھٹک کر بیڈ پر ڈال کر پیچھے ہو گیا۔ کمرے کی خاموشی میں نایاب کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ غم اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ لڑے، جواب دے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکی ہے، اس لیے اس نے اپنے آنسو پونچھے اور سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کی سزا قبول ہے، اس نے بمشکل کہا۔ سفیان نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہے، کیونکہ اب تم خاموشی سے رہو گی، اور یہ دلہن کا جوڑا تمہارے جیسی بے وفا اور حاسد عورتوں میں ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ بیوی کا حق دینا تو دور کی بات ہے، اس نے سرد لہجے میں کہتے نایاب کا بے دردی سے دل توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور پچھتاوا، اور ایک ایسا درد جس سے وہ کبھی نہیں بچ سکتی تھی۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ فہد کی آواز ہمیشہ کی طرح حکم دینے والی تھی، مگر آج اس میں ہلکی سی تھکن بھی شامل تھی۔ چپ کر کے ٹیرس پر کھڑی ثنا نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ سوچ رہی ہوں، اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا۔ کس بارے میں؟ فہد چند قدم آگے بڑھا تو ثنا نے اس بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے فیصلوں کے بارے میں۔ پہلے مجھ سے نکاح اور اب اپنی بہن کا نکاح میرے بھائی سے کروا دیا۔ دونوں غلط فیصلے تھے، وہ سر ہلاتی ہوئی بولی تو فہد کا چہرہ سخت ہوا۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، واقعی ایک جھوٹ کی بنیاد پر میری زندگی برباد کر دی، اور اب ایک اور زندگی برباد کر چکے۔ ثنا کی آواز میں ہلکی سی تلخی تھی۔ اس نے نکاح ہونے تک فہد اور سفیان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں اپنے فیصلے پر قائم اور دائم تھے۔ حد میں رہو ثنا، اور بحث مت کرو۔ فہد کی آنکھوں میں تنبیہ آئی۔ میری کوئی حد نہیں رہی فہد، جس دن آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی نا، اس دن میری ساری حدیں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ نفرت سے کہتی روم میں جانے لگی، اور ایک لمحے کے لیے فہد خاموش ہو گیا۔ اس کے الفاظ جیسے سیدھا اس کے اندر جا کر چپ گئے ہوں۔ کیا چاہتی ہو؟
وہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ کچھ نہیں۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے سفیان بھائی ایسے ہی مان گئے؟ وہ پوچھتی ہے۔ اس نے معافی کی شرط رکھی تھی اور میں نے مان لی، بات ختم۔ فہد نے نظریں چرائیں۔ بات ختم؟ بات ختم ایسے ہی نہیں ہوئی۔ آپ اسے نہیں جانتے، وہ ایسے ہی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ ثنا کی آواز بلند ہو گئی اور فہد کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی فکر آئی۔ شاید انہوں نے نایاب سے شادی محبت کے لیے نہیں بلکہ بدلے کے لیے کی ہو۔ ثنا نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ فہد نے مٹھی بھینچ لی۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ پھر بغیر سزا دیے ہی زندگی چھین لی، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر آواز مضبوط رہی، اور یہ جملہ جیسے فہد کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ ہم دونوں بہن بھائی نے غلطی کی اور اب اسے مل کر ٹھیک کریں گے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اوہ، یہ ٹھیک کرنا ہے؟ ایک اور لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا کر؟ چاہے وہ نایاب ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان ہے۔ وہ فکر سے بولی۔ تمہیں اس لڑکی کی فکر ہو رہی ہے جس نے تمہاری زندگی برباد کی؟ فہد نے جھنجھوڑ کر بولا۔ میں اس جیسی نہیں بننا چاہتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ڈونٹ وری، نایاب کا نصیب یہی تھا، اور اگر سفیان نے بدلے کے لیے اس سے شادی کیا تو اچھا ہے، بدلہ لے لے، شاید نایاب کا گناہ دھل جائے۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور ثنا نے سر اٹھایا۔ اوہ اچھا جی، اور اپنی سزا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ گنہگار آپ ہیں، جنہوں نے بنا تحقیق کیے میری زندگی تباہ کی، طلاق دے دی، تو دو نا سزا۔ میں انتظار میں ہوں، مجھے واقعی تم سے معافی نہیں چاہیے، سزا چاہیے۔ فہد نے بھویں سکیڑی، اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور ثنا کی ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ وہ شرم سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا کریں، ہم دور ہیں۔ وہ گھبرائی۔ سزا دو نا مجھے، جیسے میں نے تمہیں دی تھی، بدلہ لے لو مجھ سے بس۔ وہ مسکراتا ہوا اسے چھیڑ رہا تھا۔ یہ سزا ہے آپ ہی کہ مجھ سے دور رکھیں آپ خود کو، وہ منہ بنا کر بولی، اور فہد مسکراتا پیچھے ہو گیا۔ اوکے اوکے ہو گیا جی، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں یہ سزا قبول کرتا ہوں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پھیکی مسکان سے بولا، اور ثنا کو نہ جانے کیوں اس کا یہ سزا قبول کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل دھڑکتا ہوا کہنے لگا، یہ سزا اس نے فہد سکندر کو نہیں بلکہ خود کو دے دی ہے۔ پیرس کے دروازے پر بڑی سی گاڑی رکی تو نوکر فوراً آگے بڑھ کر گاڑی سے ثنا کے ہمراہ فہد سکندر اترا۔ ہمیشہ کی طرح باوقار، مگر آج اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی۔ نوکر تحفوں کے ڈبے کا ڈھیر، مہنگے برانڈڈ بیگز اور مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے نکالنے لگے، جبکہ وہ ثنا کے ساتھ حویلی میں جانے لگا۔ ثنا ہلکے رنگ کے سوٹ میں سادہ مگر دلکش لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو آج عمر صاحب نے دعوت دی تھی، اس لیے وہ یہاں آئے تھے۔ دھیان سے یہ سب اندر لے جاؤ، کوئی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ فہد نوکروں کو ہدایت دے رہا تھا، اس کی آواز میں وہی روک تھا، مگر آج اس میں ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ اپنی فیملی کے لیے اس کی فکر دیکھ کر ثنا کے دل میں اس کے لیے ہلکی سی نرمی آئی۔ السلام علیکم۔ سفیان اور عمر صاحب باہر آ کر ان کا خیر مقدم کرنے لگے۔ سفیان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ مگر ہونٹوں پر ہلکی سی رسمی مسکراہٹ تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ وہ آپس میں ملنے لگے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے تو نایاب اور سفیان کی اماں پھولوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ ثنا نے دیکھا فہد سب سے نہایت مؤدب انداز میں مل رہا تھا، اس لیے وہ حیران تھی کہ کیا یہ وہی فہد ہے؟ کیا یہ وہی شخص ہے جو اسے پہلی بار زبردستی اٹھا کر لایا تھا؟ ایک ظالم شخص کی طرح اس کی ذات کو روندا گیا تھا، اور آج اس کے گھر والوں کے سامنے اتنا مؤدب، اتنا خیال رکھنے والا شوہر بن رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی جگہ بندی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیسے ہو پرنسس؟ فہد نے نایاب سے پوچھا، جو مکمل تیار، خوبصورت مگر آنکھ کے نیچے ہلکی سی تھکن لیے تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ نایاب نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ پکا؟ فہد نے غور سے اسے دیکھا۔ جی سر، بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، اس نے جلدی سے کہا تو فہد کے چہرے پر اطمینان آیا، جیسے اس کے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ اچھا ہے، بس تم خوش رہو، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا تو نایاب نے زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ویسے اب تو سر کہنا بند کر دو، وہ تمہارے شوہر ہے۔ وہ مذاق کرتا ہے تو سب ہنس پڑے۔ اس کے بعد کافی دیر چائے پیتے اور خوش گفتاری میں مشغول رہے۔ نایاب کو ملازمہ سے برتن واپس رکھواتے دیکھ کر ثنا آہستہ سے اس کے پیچھے آئی۔ نایاب؟ جی؟ نایاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ دیکھو، میں تم سے بھابھی یا نند کی طرح نہیں ہوں، ایک دوست کی طرح بات کرنا چاہتی ہوں، وہ لطیف انداز سے بولی۔ کیا؟ نایاب کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہی کہ بھائی تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ ثنا نے آہستہ سے پوچھا اور نایاب کی نہ چاہتے ہوئے آنکھیں بھر آئیں۔
دیکھو جھوٹ نہ کہنا مجھ سے، میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی نے تم سے بدلہ لیا ہے، اس لیے بتاؤ تمہارے ساتھ کیسے ہیں تاکہ میں ان سے بات کروں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور یہ سنتے ہی نایاب کا سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً ثنا کے گلے لگ گئی جیسے کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ میں بہت بری ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، وہ روتے ہوئے بولی، اور ثنا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلائی۔ بس چھوڑ دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے بھول جاؤ۔ نہیں، نایاب نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی اچھی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں نایاب، اس لیے ڈونٹ وری، میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اب ہم بھابھی نند نہیں بلکہ دوستوں کی طرح رہیں۔ ثنا نے نہایت پیار سے کہا تو نایاب نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت، شرمندگی اور پہلی بار سچی عزت۔ تم واقعی بہت اچھی ہو، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، اب بس مجھے یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تسلی کرنے لگی۔ نایاب ایک لمحے کو رکی پھر زبردستی مسکرا دی۔ جی سر واقعی بہت اچھے ہیں، بس تھوڑے سخت ہیں لیکن خیال رکھنے والے ہیں، وہ تسلی دیتی ہے، اور ثنا نے غور سے اسے دیکھا کہ وہ کچھ تو چھپا رہی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگر کبھی تمہیں کسی کی ضرورت ہو تو میں ہوں۔ ثنا نے اس کا ہاتھ تھاما اور نایاب کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ تھینک یو ڈیئر، وہ دل سے بولی تھی۔ تو ثنا نے ایک بار پھر غور سے نایاب کو دیکھا۔ یہ خوش نہیں ہے، دل نے زور سے کہا۔ ذہن میں سفیان کا چہرہ آیا، سرد نظریں، خاموش غصہ، تو دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ظاہراً مطمئن ہو گئی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں شک ابھی زندہ تھا۔ سناؤ، آئی ہیو کوشچن۔ بورڈ کے سامنے سفید شرٹ، بازو ہلکے سے فولڈ کیے ہوئے، آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون، دلکش انداز لیے کھڑا تھا، اور ساری کلاس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو یہاں اپلائی کریں تو کیا جواب آ سکتا ہے؟ وہ بولتے ہوئے رکا اور سیدھا اس لڑکی کی طرف دیکھا جو نایاب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماہا، وہ اسے اشارہ کرتا ہے، تو وہ لڑکی چونک کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سفیان کے پاس جانے لگی۔ یہ لو، وہ اسے غور سے دیکھتا چاق پکڑاتا ہے، اور ان کی اتنی سی قربت بھی دیکھ کر نایاب کے ہاتھ سے آہستہ سے مٹھی بند ہو گئی۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ خود کلامی کرتی ہے، کیونکہ پورے لیکچر کے دوران سفیان اسی لڑکی کو دیکھتا رہا اور اسی سے سوال و جواب کرتا رہا، اس کی تعریف کرتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی نایاب کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور یہ نظر اندازی کسی چیخ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ربیہ، آپ ایک بار میرے آفس میں آ جائیں، کچھ پوائنٹس کے ساتھ نوٹس کی بات بھی کرنی ہے، سفیان نے نارمل انداز میں کہا تو ربیہ کے چہرے پر فوراً خوشی پھیل گئی۔ جی سر، وہ ہلکے سے شرماتی ہوئی بولی، اور نایاب کا دل جیسے کسی نے زور سے مروڑ دیا ہو۔ ساری کلاس باہر نکل گئی لیکن وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ نایاب آ جاؤ، لیلا نے کچھ کہنا چاہا۔ تم جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ سختی سے بولی، تو لیلا خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد کلاس خالی ہو گئی اور نایاب وہاں اکیلی رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ ہے آپ کا بدلہ، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، پھر گہری سانس لی اور آنکھوں کے آنسو پوچھے۔ نہیں، میں ڈروں گی نہیں، میں سب کچھ سہ لوں گی، لیکن بے وفائی نہیں۔ کھڑی ہوئی اور سفیان کے آفس میں جانے لگی۔ دروازہ نوک کیے بغیر اندر داخل ہوئی تو سفیان ربیہ کی کرسی کے قریب جھک کر کھڑائی سے سمجھا رہا تھا۔ آواز نرم، انداز پرسکون، تو آنکھوں میں اپنائیت لیے اسے ربیہ سے بات کرتے دیکھ کر نایاب کا دل جل اٹھا، جبکہ اس کی موجودگی سے دونوں چونک گئے۔ تم؟ سفیان نے فوراً سیدھا ہو کر اسے دیکھا، جبکہ وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی جیسے سب سمجھ رہی ہو، پھر سفیان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، سر میں چلتی ہوں، اور وہ وہاں سے نکل گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ جبکہ نایاب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور سیدھا آگے بڑھتی سفیان کا کالر پکڑ کر اسے میز پر دھکیل دیا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی آواز غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی۔ سفیان اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اپنی طالب علم کو پڑھا رہا تھا؟ آواز پرسکون تھی۔ مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ اتنی نرمی، اتنا اپناپن، اور پھر آفس میں اکیلے بلانا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے اور قریب جھکی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جملہ آگ پر تیل کا کام کر گیا۔ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا آپ پر حق ہے کہ آپ صرف میرے ساتھ۔ وہ رک گئی، الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ کیوں، کہو نا، بولو اب آگے، کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سفیان کی آنکھوں میں خطرناک چمک، خاموشی، مگر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ آپ صرف میرے ساتھ اس انداز میں بات کر سکتے ہیں اور کسی کے قریب نہیں جا سکتے، اس نے آخری دھمکی دی مگر زخمی آواز میں کہا۔
اور سفیان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اوہو، یاد آ گیا تمہیں؟ وہ اچانک آگے جھکتا، قریب ان کے چہرے چند انچ کے فاصلے پر تھے، اور اسے کمر سے دبوچتا خود ہی اس کی جگہ پر، جبکہ اسے میز پر بٹھا گیا تھا۔ جب تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی تھی تب یاد نہیں تھا تمہیں کہ تم بھی کسی کی بیوی ہو سکتی ہو اور تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے؟ وہ طنز کرتا ہے۔ نایاب کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے غلطی کی تھی، میں مانتی ہوں اس بات کو، لیکن آپ مجھے اس طرح سزا دیں گے؟ وہ مزید قریب آیا۔ اور یہ تو ابھی شروعات ہے۔ وہ آہستہ سے اس کی ران پر ہاتھ رکھتا گمبھیر آواز میں بولا، اور نایاب نے آنکھیں زور سے بند کرتے کہا، آپ جان بوجھ کر مجھے جلا رہے ہیں۔ آپ نے کہاں کہا؟ تم جل رہی ہو؟ سفیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اور اس کا گھومتا ہاتھ تھامتی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ایک لمحے کے لیے سفیان کی آنکھوں میں کچھ بدلا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سرد ہو گیا۔ شوہر؟ اس نے زور سے نایاب کی چٹکی لی۔ وہ درد سے دیکھتی ہے۔ میں تمہارا شوہر صرف نام کا ہوں، سمجھی؟ کیونکہ میں تمہیں کبھی بیوی نہیں مانوں گا۔ تم صرف بدلے کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ اس نے سرگوشی کی، اور پھر نایاب نے ہمت کر کے آنسو پونچھے اور اس کی طرف جھکی۔ میں سب برداشت کر لوں گی، آپ کا غصہ، آپ کی نفرت، سب کچھ، لیکن کسی اور کے ساتھ آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی آواز میں صرف غصہ نہیں بلکہ محبت کی جھلک بھی تھی۔ سفیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے طنز کیا، اب برداشت کرنا سیکھ لو۔ کیونکہ میں تو رکنے والا نہیں ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور نایاب وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں آگ، اور ایک ایسا احساس جو اسے خود سے بھی ڈرا رہا تھا کہ کہیں وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جو اسے توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ گہری شام کے وقت ثنا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں کتاب تھی مگر نظر الفاظ پر نہیں ٹک رہی تھی، جب اچانک دروازہ کھلا اور فہد اندر آیا۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس کی نظر سیدھی ثنا پر پڑی۔ بڑی خاموشی ہے آج، یا پھر کوئی طوفان آنے والا ہے اس خاموشی کے پیچھے؟ اس نے ہلکے تن سے کہا تو ثنا نے کتاب بند کی، مگر جواب نہیں دیا، صرف ایک نظر ڈالی اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا۔ اوہ، تو آج ناراضگی چل رہی ہے؟ فہد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، ثنا نے فوراً جواباً کہا۔ اچھا، اور یہ مشورہ کس نے دیا آپ کو؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود کافی ہوں۔ ثنا نے گھور کر دیکھا۔ ہاں، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، اتنی کافی ہے کہ مجھے سنبھال رہی ہو۔ فہد نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو ثنا نے لب بھینچ لیے۔ اچھا بتاؤ، میں نے کیا کر دیا اب؟ وہ آئی برو اٹھاتا سوال کرتا ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے پھر بھی جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں۔ وہ فوراً ہی بولی۔ نہیں، واقعی کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا اس کا۔ وہ اس کے اور قریب آیا۔ ثنا نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اسے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے جو فیصلہ لیا تھا میں اسے ہمیشہ اعتراض کرتی رہوں گی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ پھر وہی بات؟ ہاں، وہی بات، کیونکہ وہ غلط تھا، وہ ضدی ہوئی۔ ہر بات تمہارے حساب سے نہیں ہو سکتی ثنا، اس نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور ہر بات آپ کے حساب سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فوراً پلٹ کر بولی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک فہد ہلکا سا مسکرایا۔ تم غصے میں بھی بہت حسین لگتی ہو، وہ بولا۔ مجھے فضول باتیں نہیں کرنی، ثنا نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ فضول نہیں، یہ تو تعریف تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی تعریف، ثنا نے خبی سے کہا۔ اچھا تو پھر کیا چاہیے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو ثنا ایک لمحے کو رک گئی، پھر نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں۔ فہد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ چونک گئی۔ چھوڑیں۔ نہیں چھوڑوں گا، جب تک تم سیدھا جواب نہیں دیتی، آج تو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اس نے نرمی سے کہا مگر گرفت مضبوط تھی۔ ثنا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اب ہلکی سی جھنجھلاہٹ ابھری۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا انداز بالکل بیویوں جیسا تھا۔ پڑتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بولا۔ ثنا کی سانسیں ہلکی سی رک گئیں۔ اس لیے تو تمہیں منا رہا ہوں، ورنہ میرا طریقہ تم جانتی ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، زبردستی کرنا، وہ منہ بنا کر بولی تو فہد نے سر ہلایا۔ وہ پہلے تھا، اب تو میں اذیت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تمہیں۔ وہ ذرا سا جھکا، آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ ثنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار اسے وہی سخت انسان نظر نہیں آیا، بلکہ کچھ نرم، کچھ بدلتا ہوا لگا۔ میں تو ابھی بھی ناراض ہوں، اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ ٹھیک ہے، رہو، فہد مسکراتا پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، اب آپ مجھے کیوں منائیں گے؟ کیوں ہی منانا اب؟ اس نے جیسے ہی کہا پھر خود ہی چونک گئی، جس پر فہد ہنس پڑا۔ اوہ، تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ نہیں نہیں،
میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ فوراً بولی، نہیں، میں اب ٹھیک طریقے سے تمہیں مناؤں گا۔ وہ آنکھ دباتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو ثنا پیچھے ہٹی۔ آپ رہنے دیں، وہ گھبرائی۔ کبھی سوچتا ہوں تمہارا نام ثنا کی بجائے جانم ہونا چاہیے تھا، پھر سوچتا ہوں کہ نہیں، پھر ہر کوئی تمہیں جانم کہتا تو فہد سکندر کے سر بہت قتل ہونے تھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا آگے بڑھنے لگا اور ثنا پیچھے ہوتی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کرتی ہے۔ تم میری عادت بن رہی ہو ثنا۔ وہ اس کے سر پر نرم تھپکی دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ ثنا نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں اور دل میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھپ گئی، جیسے وہ خود بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئے؟ وہ گھبرائی سی بولی۔ کیونکہ باہر بارش تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی بوندیں زور زور سے ٹکرا رہی تھیں اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ ہر کڑک کے ساتھ ماحول مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ نیاب کھڑکی کے پاس کھڑی پریشان تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بھیگا ہوا سفیان اندر آیا۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی، اس کے عضلات نمایاں کر رہی تھی۔ نیاب کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنی بارش میں باہر جانے کا شوق ہے کیا؟ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھ کے کہا، جبکہ سفیان نے لب بھینچ کر دروازہ بند کیا۔ فی الحال تو مجھے تمہارا کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ چند قدم اس کی طرف بڑھا اور نیاب فوراً بولی، میں ڈرامہ نہیں کر رہی۔ تو اور کیا ہے یہ؟ سفیان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ اتنی کالز کی لیکن آپ اٹینڈ ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ شکوہ کرتی بڑھ کر تولیہ لاتی اس کے بال صاف کرنے لگی۔ سفیان ایک لمحے کو رک سا گیا۔ بیوی؟ اس نے لفظ کو کھینچ کر کہا، یہ لفظ تمہیں بہت پسند ہے نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم مجھے احساس تو ہے۔ وہ بن دیکھے شکوہ کرتی ہے، تبھی باہر بجلی زور سے کڑکی اور سفیان کی آنکھوں میں ایک چمک واضح ہوئی۔ اور مجھے بھی سب یاد ہے، اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، خاص طور پر وہ دن جب تم نے میری بہن پر الزام لگایا تھا اور پھر مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے ہاتھ اپنے کاندھے کی طرف رینگتے ہوئے کہا، مگر اس نے خود کو سنبھالا، میں مانتی ہوں میں غلط تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بس اتنا سا مانتی ہوں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھیکا سا ہنسا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ہر روز آپ کے سامنے جھکتی رہوں، معافیا مانگتی رہوں؟ وہ اچانک بھڑک اٹھی، ہاں بالکل یہی چاہتا ہوں۔ سفیان نے فوراً کہا تو نیاب ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر تلخی سی ہنسی، اب واقعی پاگل ہیں۔ یہ سن کر سفیان کی آنکھوں میں خطرہ بڑھ گیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر لگائے، اس پر جھک گیا۔ نیاب اس کے بیچ میں قید ہوتی کام کر رہ گئی۔ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں، جبکہ بارش کی آوازیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ دوبارہ کہو، اس نے سرگوشی کی۔ نیاب کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پاگل آپ، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ سفیان چند لمحے مگر مضبوط آواز میں اسے دیکھتا رہا، پھر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور تم کیا ہو؟ سفیان چند لمحے مگر مضبوط آواز میں اسے دیکھتا رہا، پھر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور تم کیا ہو؟ وہ اور قریب جھکا۔ نیاب کی سانسیں اٹک گئیں۔ میں وہ ہوں جسے آپ نے سزا دینی ہے، اس لیے مجھے سزا دیں اور ختم کریں گے سب، اس نے بمشکل کہا۔ سفیان کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی، بھیگی ہوئی پلکیں، کانپتے ہوئے ہونٹ اور کمال حسن۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا کچھ، اس نے سرگوشی کی۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے تڑپانا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نیاب نے بے بسی سے کہا۔ ہاں، سفیان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا۔ نیاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ تو پھر تڑپائیں جتنا ہو سکتا ہے، وہ آہستہ سے بھیگی پلکوں سے بولی۔ سفیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری۔ وہ پھر اور قریب آیا، اتنا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ اس نے گہری سانس لی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر زور سے ٹکرا رہی تھیں، مگر کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سفیان آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لایا، ایک آنسو صاف کرنے کو، مگر وہ اس کا چہرہ ایک دم دبوچ کر اوپر کر گیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے الزام کو سچ ثابت کر دوں اور تمہیں بتا دوں کہ اصل زیادتی اصل میں ہوتی کیا ہے، لیکن پھر اپنی ماں کی تربیت یاد آ جاتی ہے۔ وہ نفرت سے کہتا ہے، اسے جھٹک کر پیچھے ہوا۔ اگر اس طرح آپ کا غصہ اور بدلہ کم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا آپ سے۔ وہ روتی ہوئی اس سے بولی، مت آزماؤ مجھے۔ وہ لب بھینچ کر بولا، آپ بھی مت آزمائیں مجھے۔ وہ جیسے ہار گئی ہو۔ سفیان لب بھینچ کر اسے دیکھتا ہے، پھر سر جھٹک کر واش روم کی طرف جانے لگا۔
ایک دن آپ خود مانیں گے کہ میں اتنی بے اہم نہیں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں، وہ پیچھے سے بولی، لیکن سفیان اگنور کرتا دروازہ بند کر گیا، جبکہ بارش کے ساتھ اندر نایاب کے آنسو گال پر لڑک رہے تھے۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے، نہ سب کچھ ٹھیک ہوا، نہ سب ویسا رہا جیسا پہلے تھا، مگر ایک چیز بدل رہی تھی اور وہ ان کے درمیان کا فاصلہ تھا۔ اب سفیان کا رویہ ویسا کھلا ہوا ظالمانہ نہیں تھا، وہ اب بھی سخت تھا، اب بھی طنز کرتا، مگر اس کی آنکھوں میں مسلسل جلتی نفرت کبھی کبھی مدھم پڑنے لگی تھی۔ اور نایاب، وہ اب پہلے سے بھی ضدی شور مچانے والی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ خاموش فرما بردار سی ہو گئی تھی، اور ہر ممکن حد تک سفیان کا خیال رکھتی تاکہ اس کے گناہ کو معافی مل جائے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنے ماں باپ جیسی شادی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن جب سفیان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا تو اس نے آہستہ سے اس کے پاس ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ چائے، اس نے بس اتنا کہا۔ سفیان نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ میں نے مانگی؟ بس میں نے بنا دی۔ نایاب نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور مڑنے لگی۔ رکو، سفیان کی آواز آئی تو وہ رک گئی۔ چینی کم ہوگی، اس نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ابھی تو ٹیسٹ بھی نہیں کی، وہ حیرانی سے بولی، جبکہ سفیان نے کپ ہونٹوں تک لے جا کر ہلکا سا سپ لیا۔ واقعی چینی کم تھی۔ آج کل تم اپنے لہجے میں چینی گھول رہی ہو نا، اس لیے شک پڑ رہا کہ چائے میں چینی کم ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو نایاب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ وہ اب اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز کرنے لگا تھا، لیکن نایاب اب غصہ نہیں کرتی تھی، بلکہ مسکرا دیتی تھی، یا کبھی کبھی مسکرا کر جواب دیتی تھی۔ تم بدل گئی ہو، ایک دن سفیان نے اچانک کہا تو نایاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ پہلے بہت بولتی تھی، اب کم بولتی ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ آپ کی وجہ سے کم بولتی ہوں، وہ مسکرا کر بتاتی ہے۔ میری وجہ سے؟ سفیان نے بھویں سکیڑی۔ جی، آپ نے سکھا دیا کہ ہر وقت بات کرنی ضروری نہیں ہوتی، خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ جملہ سیدھا سفیان کے اندر کہیں لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور کچھ سیکھا؟ نایاب نے ہلکا سا سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ ہاں۔ کیا؟ وہ چلتے چلتے خاموش رہی، پھر بمشکل کہا، کچھ لوگ جتنے برے نظر آتے ہیں اتنے نہیں ہوتے۔ وہ اسے محبت سے دیکھتی بولتی، اور سفیان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اچھا ہوں؟ وہ ہلکے سے بولا تھا۔ میں ایسا کب کہا کہ آپ سچ میں اتنے برے بھی نہیں جتنا پہلے لگتے تھے؟ وہ آہستہ سے بولی اور مسکرائی، اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ سن کر سفیان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ فوراً سے جھٹک کر خود کو کنٹرول کر گیا تھا۔ اس کے بعد نایاب اب اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، چھپ چھپ کے، جبکہ وہ کام کر رہا ہوتا تھا، جب وہ بات کر رہا ہوتا تھا، اور ہر بار دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھتا۔ یہی شخص ہے جس سے میں ڈرتی بھی ہوں۔ وہ خود کو روک لیتی ہے، مگر سچ یہی تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک اچھی عمر کا کرش بھی اس کا شوہر بنا تھا، تو محبت ہو رہی تھی، اور سفیان وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ ہر بار جب وہ نایاب کو چپ چاپ دیکھتا، جب وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، تو اس کے اندر کچھ نرم پڑتا، مگر اگلے ہی لمحے ثنا کا چہرہ، اس کی تکلیف اس کے ذہن میں آ جاتی۔ نہیں، میں وہ سب نہیں بھول سکتا، وہ خود سے کہتا، مگر دل اور دماغ نہیں سن رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک دن نایاب پھسلنے لگی تو سفیان نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس کے بازوؤں میں رہی، دونوں کی نظریں ملیں، سانسیں رک گئیں، اور وقت جیسے تھم گیا۔ نایاب کا دل تیزی سے دھڑکا تو سفیان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی، مگر اس گرفت میں سختی نہیں، کچھ اور تھا، جو دونوں سمجھ تو رہے تھے مگر مان نہیں رہے تھے۔ دھیان سے چلا کرو، وہ بس اتنا کہہ سکا، اور وہ فوراً اسے چھوڑ دیا، جب نایاب نے آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ یوں لگا تھا جیسے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف نفرت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خطرناک، خاموش، بڑھتی ہوئی کشش تھی جو دونوں کو قریب لا رہی تھی، اور یہی کشش آگے چل کر سب کچھ مزید پیچیدہ کرنے والی تھی۔ السلام علیکم۔ فہد ثنا کو لینے آیا تھا کہ اس کے ساتھ نایاب کو بھی دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نایاب مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے پیار سے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا، اور نایاب نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں ایک لمحے کو سفیان کی طرف ہو گئیں، جو فارغ ہو کر اس کی طرف آ گیا تاکہ نایاب کو گھر ڈراپ کر سکے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، اس نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا، تو فہد نے اطمینان سے سر ہلایا۔ گڈ، تم کیسے ہو سفیان؟ وہ سفیان کے گلے لگا تو سفیان بھی خوش دلی اور احترام کے ساتھ اسے جواب دیتا ہے۔
جبکہ ثنا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، جیسے ان دونوں کی مسکراہٹ اصلی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بھائی، آپ نے بابا کو بتایا میری شادی کا؟ نیاب نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو فہد کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ ہاں، غصہ تو بہت ہوئے، مجھے بھی گھر سے نکال دیا اور کافی دھمکیاں بھی دیں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو وہی کیا جو میری بہن کے لیے ٹھیک ہے، اس نے سیدھا جواب دیا۔ سب حیران اور پریشان ہوئے۔ کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، پھر خود ہی مان جائیں گے، خیر ہے، آخر اکلوتا بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے، فہد نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، مگر لہجے میں تھکن چھپی ہوئی تھی۔ نیاب اور ثنا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو فکر آئی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چلو نیاب، ثنا، دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو دونوں، فہد نے کہتے ثنا کی طرف اشارہ کیا۔ چل پھر ملیں گے، سفیان نے نیاب کی طرف دیکھتے اور کہا اور جانے لگا کہ فہد بولا، مجھے 2 منٹ تم سے بات کرنی ہے۔ سفیان اس کی بات پر تینوں چونکے۔ پھر کچھ لمحے بعد سفیان سر ہلاتا نیاب کو اشارہ کرتا ہے، وہ سر ہلا کر اس سے چابی پکڑتی اپنی جگہ کی طرف چلی گئی۔ ثنا ہلکے فیس سے تھوڑی کنفیوز سی فہد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ سفیان، فہد نے ایک گہری سانس لی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلی بار تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا نرم لگا۔ جی جی، سفیان نے اسے دیکھتے سکون سے کہا، اور فہد نے نظریں چند لمحے کے لیے نیچے کیں، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، اور پھر بولا، نیاب ویسی نہیں ہے جیسے وہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سفیان کے چہرے پر ہلکا سا طنز آیا۔ دیکھ چکا ہوں میں کہ وہ کیسی ہے۔ نہیں، تم نے صرف اس کا ایک رخ دیکھا ہے، وہ ویسی کبھی نہیں تھی، بلکہ بہت اچھی اور تمیزدار بچی تھی۔ میرے ماں باپ کی لو میرج تھی، میں 14-15 سال کا تھا، ہمیشہ ان کی لڑائیاں دیکھتا رہا، اور پھر بے بس بن گیا تھا۔ لیکن میری چھوٹی بہن نیاب ڈپریشن میں جانے لگی، پھر میرے پیرنٹس کی سیپریشن ہو گئی۔ بابا نے کبھی انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بیٹا تھا، اس لیے ان کے لیے شاید بہت امپورٹنٹ رہا، لیکن اسے بیٹی سمجھ کر کبھی پیار نہیں دیا انہوں نے۔ اسے اگر کسی سے پیار ملا تو وہ میں ہوں، لیکن میں اس کا ماں باپ نہیں بن سکتا۔ یہی چیز اسے ہمیشہ اندر سے توڑتی رہی، لیکن باہر سے وہ بدتمیز بنتی رہی۔ وہ کچھ لمحے چپ سا ہوا، اور سفیان اب غور سے اسے سمجھ رہا تھا۔ وہ یوں نہیں آئی، بابا نے اسے صرف اس لیے اجازت دی کہ اماں کے ساتھ رہنا برا تھا، لیکن میری اماں کے لیے اب دوسرے بچے ہم سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اس لیے میری بہن کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ مزید ٹوٹ گئی تھی۔ سفیان، وہ جس عمر میں تھی یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا اس کے لیے۔ وہ ہمیشہ سے اکیلی رہی، اٹینشن چاہتی تھی جو اس کو کبھی بھی نہیں ملی، اور اسی کمی نے اسے ویسا بنا دیا۔ فہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہوا میں ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ سفیان کے ذہن میں نیاب کا روتا ہوا چہرہ آیا، اس کی وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں، ایک لمحے کو اس کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے ثنا کا چہرہ، اپنی بے بسی اور تکلیف اس کے ذہن میں ابھری تو اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ آئی نو، اس نے نادانی میں تم پر الزام لگایا، اور میں نے بہت جذبات میں آ کر تمہاری بہن اور تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اب ثنا کو بہت عزت دیتا ہوں۔ شی از مائی وائف، اور بے شک وہ مجھے معاف بھی کر چکی ہے، اس لیے پلیز تم بھی خیال رکھنا، میری بہن کو اتنی سزا مت دینا جو وہ نہ سہ پائے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ فہد ہاتھ جوڑنے لگا تو سفیان نے فوراً اس کے ہاتھ تھامے، جبکہ گاڑی میں بیٹھی ثنا اور نیاب حیران اور پریشان ہو رہی تھیں، اور انہیں سن تو نہیں سکتی تھی لیکن دیکھ ضرور رہی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں، اور فکر نہ کرو، میں اس کا خیال رکھوں گا، وہ اسے تسلی دیتا اس سے لگ گیا، اور فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحے کو جیسے کچھ پرکھنے کی کوشش کی، پھر سر ہلا دیا۔ مجھے ان دونوں پر اعتماد ہے، ہونا بھی چاہیے، سفیان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے اب بھی بہت کچھ چھپا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان ہلکے نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے سب کچھ سکون میں آ چکا ہو۔ ایسے میں ثنا بالکنی میں کھڑی تھی، گیلے بال ہوا میں ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے، چہرے پر وہی سکون جو شاید اس نے بہت عرصے بعد محسوس کیا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ آج بہت شاعرانہ موڈ ہے میڈم کا۔ پیچھے سے فہد کی آواز آئی تو ثنا نے ہلکا سا مسکرا کر پلٹ کر دیکھا۔ نہیں، بس آج دل ہلکا ہے، وہ بولی۔ اس کی ابھی کچھ دیر پہلے سفیان سے بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، جبکہ فہد اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے دونوں خاموشی سے باہر دیکھتے رہے، پھر اچانک فہد نے کہا، ویسے ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتی ہے۔ اگر میں تمہیں اس دن اغوا نہ کرتا تو تم کبھی مجھ سے شادی کرتی؟ اس نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ بالکل نہیں، ثنا نے فوراً اسے گھور کر دیکھا اور فہد ہنس پڑا۔
دیکھا دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور اب وہ بھی لگ رہا تھا خود کو، تو مجھے چلو شوہر والا حق نہیں دو گی؟ لگتا ہے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا مجھے۔ وہ آنکھ دباتا مذاق بازی سے بولا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ثنا اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارتی ہے۔ کیوں یار، اس اغوا کا نتیجہ اتنا اچھا نکلا ہے نا، اب اس چیز کا بھی نکلے گا۔ وہ کہتا رکنے والا تھا، ثنا کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ یہ آپ کا وہم ہے، آئی ہیٹ یو، وہ اوپر سے بولی تھی۔ اچھا؟ فہد نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر یہ جو تم اب مجھ سے اتنی باتیں کرتی ہو، پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ سوال کرتا ہے اور ثنا ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر نظریں چرا لیں، کیونکہ پہلے آپ بہت بدتمیز تھے۔ وہ منہ مڑاتی بہت پیاری لگی۔ اور اب؟ وہ گمبھیر انداز میں بولا، اب بھی ہیں، بس تھوڑے کم ہیں۔ وہ مذاق میں بولی، اٹس مین محبت کی پروگرس ہو رہی ہے۔ فہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ثنا ہنس پڑی، اور یہی ہنسی فہد کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ ہوا کے جھونکے سے ثنا کے بال چہرے پر آ گئے تو فہد نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ اس بار کوئی زبردستی، کوئی غرور نہیں تھا، صرف نرمی اور محبت تھی۔ ثنا نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرمندگی اور ایک محبت بھرا احساس تھا۔ ثنا، فہد نے آہستہ سے کہا۔ جی؟ اس کا دل دھڑکا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، I'm sorry۔ میں نے بہت زیادتی کیا تمہارے ساتھ۔ اس کی آواز میں پہلی بار مکمل سچائی تھی۔ ثنا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ ویسا دوبارہ نہ کریں تو میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں۔ وہ معاف تو ایسے ہی کر چکی تھی، لیکن نخرہ دکھانا فرض سمجھا۔ یار، اب میرے باپ کی بھی توبہ، اگر میں تمہارے ساتھ برا پیش آیا تو پرومس رومانس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لب دباتا مسکرا کر بولا، اور ثنا شرماتی ادھر ادھر دیکھ کر کمرے میں جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ایک بات کا جواب تو دیا نہیں۔ فہد نے شرارتی انداز میں کہتے اس کا پیچھا کیا۔ اب کیا؟ ثنا نے بھویں سکڑیں۔ اب تو تم مانتی ہو نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ تھوڑی تھوڑی سی؟ وہ روم میں آ کر پوچھتا ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ جھوٹ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سچ، وہ ضد سے بولی۔ آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ فہد نے چیلنج کیا تو ثنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے بعد وہ اس کی گہری آنکھوں کی تاب نہ لاتے نظریں جھکا گئی۔ میں نہیں بول سکتی۔ وہ شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بس یہی تو تھا۔ فہد کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ آئی۔ آپ بہت برے ہیں۔ ثنا نے شرمندگی میں اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ لیکن صرف تمہارا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور ثنا کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ I love you جانم، I love you so much۔ فہد نے آہستہ آہستہ اسے اپنے قریب کھینچا۔ ثنا نے ایک لمحے کی مزاحمت کی، پھر خود ہی اس کے کندھے پر اٹک گئی۔ اجازت ہے نا؟ فہد نے آہستہ سے پوچھا تو ثنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہوا میں ایک نرم سی خاموشی پھیل گئی جو کسی بھی لفظ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ باہر آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ان دونوں کی کہانی میں آخرکار روشنی آ گئی تھی۔ ایک نفرت سے شروع ہونے والا یہ رشتہ محبت پر قائم ہو گیا تھا۔ واہ، کیا مزے کا کھانا ہے، واہ واہ۔ عمر بولے تو سفیان کی اماں نے بھی مسکرا کر کھانا کھاتے سر ہلایا، کیونکہ آج نیاب نے پہلی بار خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا۔ کیونکہ آج سفیان کی سالگرہ تھی، اس لیے اس نے سفیان کے لیے ہر ممکن حد تک دل سے کوشش کی تھی کہ کھانا اچھا بن جائے، اور اس میں وہ صبح سے لگی ہوئی تھی، ایک منٹ بھی آرام کیے بغیر۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، لیکن اب کھانا کھاتے اس کی نظریں بار بار سفیان کی طرف اٹھ جاتی کہ شاید آج وہ کچھ اچھا کہہ دے۔ یہ سب آج نیاب نے بنایا ہے۔ اس کی ساس نے تعریف کی تو نیاب نے ہلکی سی امید کے ساتھ سفیان کو دیکھا، جس نے ایک دم یہ سنتے ہی بغیر کچھ کہے پلیٹ ایک طرف سرکا دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں آج باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ اس کی بات پر نیاب جیسے سن ہو گئی ہو۔ وہ میں نے بہت دل سے بنایا تھا آپ کے لیے۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ تو میں نے نہیں کہا تھا بنانے کو، نہ بناتی، سفیان نے سرد لہجے میں کہا، اور نیاب کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ سفیان، ایسے بات نہیں کرتے، سفیان کی اماں نے فوراً کہا۔ میں نے اب ایسا کیا کہہ دیا اماں جو اس مہارانی کو برا لگ جائے؟ ویسے بھی میری بہن کی ہمدردی تو لے چکی ہے۔ وہ طنز کہتا اٹھ چکا تھا، اور آج اس کی ثنا سے بات ہوئی تھی اور ثنا نے اسے سمجھایا، حتیٰ کہ چھوٹی ہو کر اسے ڈانٹا بھی کہ وہ کوئی حق نہیں رکھتا ثنا کا بدلہ لینے والا۔ اگر وہ نیاب سے بدلہ لے گا تو بہن سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے سفیان کو تب سے نیاب سمیت سب پر غصہ آ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر نیاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ضبط کیا۔
میں نے کھانا کھا لیا اور بغیر پیچھے دیکھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھو بیٹا، جتنا اسے سر چڑھاؤ گی یہ تمہیں اتنا ہی ٹف ٹائم دے گا۔ ابھی جاؤ اور اس کی سیٹنگ کرو تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی کے سامنے بیوی کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ اس کی ساس نرمی سے اسے مشورہ دیتی ہے اور نایاب حیرت سے انہیں دیکھتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اماں ہوں، سمجھو مجھے۔ اور ایک اماں اپنی بیٹی کو درست مشورہ ہی دیتی ہے۔ شوہر کی عزت کرو لیکن اپنی عزت سب سے بڑھ کر رکھو۔ ان کی اتنی اچھی بات پر نایاب آنکھوں میں آنسو لیے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تھینک یو اماں۔ وہ انہیں اماں کہتی دل سے شادمان ہو گئی۔ عمر مسکرا گئے۔ چلو اب بیوی والے اصل روپ میں آؤ اور اسے سمجھاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اور اسے تھپکی دیتی ہے اور نایاب بھی بات مان کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے آخر؟ نایاب کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں جو بھی کرتی ہوں آپ اسے اگنور کیوں کرتے ہیں؟ سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر مجھے نظر انداز کر کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ یقین۔ جبکہ الماری سے کپڑے نکالتے سفیان مڑا اور آنکھوں میں غصہ آیا۔ کیونکہ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ بس کریں، ہر بار یہی طریقہ، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ وہ آگے بڑھی۔ جب تم نے میری بہن کے ساتھ، میں مان چکی ہوں اپنی غلطی، اس سے معافی مانگ چکی ہوں، اور وہ اتنی اچھی ہے کہ مجھے دل سے بہن سمجھنے لگی ہے۔ آپ کے ساتھ جو کیا اس کی بھی معافی مانگتی ہوں، اور کتنی بار معافی مانگوں؟ کب تک؟ وہ ٹوٹ کر بولی۔ جب تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ سفیان آگے ہوا اور یہ سن کر نایاب ٹوٹی ہوئی ہنسی ہنسی۔ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ مسئلہ میں نہیں آپ ہے۔ اگر آپ مرد ہوتے تو ضعف دکھاتے، لیکن حقیقت میں آپ ایک کمزور انسان ہے جو اپنی بیوی کو سب کے سامنے ذلیل کر کے خود کو مرد سمجھتا ہے۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہا اور یہ جملہ غلط وقت پر غلط حد تک سچ تھا۔ اس پر سفیان کا ضبط ٹوٹ گیا اور اچانک اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ چلایا اور کمرے میں خاموشی گونجی۔ نایاب کا سر ایک طرف جھک گیا، ہاتھ آہستہ سے اپنے گال پر گیا اور آنکھیں خالی ہو گئیں۔ آپ نے مجھے مارا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی اور سفیان خود بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر فوراً پچھتاوا آیا۔ نایاب، وہ بڑھا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں آنسو مگر اب آواز عجیب حد تک پرسکون تھی۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ میں کیا ہوں اور میری کیا حیثیت ہے۔ اوکے فائن، اب میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ نایاب دیکھو، آپ کو مجھے سزا دینی تھی نا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں خود دے دیتی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نایاب کی کیا سزا بنتی ہے۔ وہ اچانک بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ نایاب سٹاپ اٹ یار۔ سفیان نے بھاگ کر دروازہ پیٹا۔ دروازہ کھولو پلیز۔ لیکن اندر سے صرف رونے کی آواز تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ سفیان کے ہاتھ کانپ گئے۔ مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے ثنا کا غصہ اس بیچاری پر نہیں اتارنا چاہیے تھا۔ شٹ، وہ دروازے پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ نایاب دروازہ کھولو پلیز یار۔ وہ منت کرنے لگا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ اب رونے کی آواز بھی بند ہو رہی تھی۔ سفیان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے پیچھے ہٹا اور پوری طاقت سے دروازہ توڑ دیا۔ اندر نایاب فرش پر بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے پاس ایک بلیڈ تھا جسے دیکھ کر سفیان کا دل رک گیا۔ نایاب، وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بلیڈ چھیننے لگا جبکہ نایاب زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میں واقعی بہت تھک گئی ہوں۔ مجھے اب مرنا ہے۔ سفیان نے بلیڈ دور پھینک دیا اور اس کے پاس بیٹھے مضبوطی سے اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ کام ڈاؤن پلیز۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا حوصلہ دیتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کے لیے خود کو بدل لوں، مگر آپ کو کبھی فرق ہی نہیں پڑا۔ میں وہ بد نصیب ٹھکراتے رہے اور اب شوہر ٹھکرا رہا ہے۔ میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی شکوہ کرتی ہے اور سفیان کے ہاتھ اس کے کندھوں پر سخت ہو گئے۔ میری بات سنو، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے تم سے اب بھی نفرت ہے۔ مجھے تم سے فرق نہیں پڑتا، ابھی تو فرق پڑنے لگا ہے، اس لیے پہلی بار سچ بولا۔ فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے تو وہ رک گیا۔ اسی لیے کیا؟ نایاب نے سر اٹھایا تو سفیان نے آنکھیں بند کی، پھر دھیمی آواز میں کہا، اس لیے تو میں خود سے لڑ رہا ہوں۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں مگر… یہ سن کر نایاب کی آنکھوں میں حیرت اور سانسیں رک گئیں۔ اور جو آج میں نے کیا، میں خود بھی کبھی معاف نہیں کر سکوں گا خود کو۔ اس نے اس کے گال کو دیکھا جہاں نشان تھا، جبکہ نایاب کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ تو پھر مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں خود کو سزا دے رہا ہوں۔
میں تم سے محبت کی خود کو سزا دے رہا ہوں۔ بیکاز آئی ایم ان لو ود یو، سفیان نے آہستہ سے کہا اور نیاب کا دل دھڑکا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا تمہیں تکلیف دینے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کروں۔ وہ نرمی سے وعدہ کرنے لگا۔ نیاب کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ کو پھر کبھی مجھ سے شکایت نہ ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور سفیان نے آہستہ سے اس کی پیشانی چھوئی، یوں جیسے اس لمح سے محبت دونوں کو بخش دی ہو۔ ہم دونوں غلط تھے، مگر اب ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اسے پھر سے سینے سے چھپاتا ہوا بولا۔ تو نیاب نے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلی بار اس کے سینے سے لگ کر سکون محسوس کیا۔ باہر بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، اور شاید اب ان کے دلوں کو بھی محبت بارش کی طرح بھگونے لگی تھی۔